ادارہ نظریہ پاکستان کی زیر اہتمام 18ویں سالانہ سہ روزہ نظریہ پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کا کلیدی موضوع افکار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور قومی تعمیر و ترقی ہے۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب کے آغاز پر قاری خالد محمود نے تلاوت کلام پاک اور محمد بلال ساحل نے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نظامت کے فرائض محمد سیف اللہ چودھری نے ادا کیے۔ گولڈ میڈلسٹ کارکن تحریک پاکستان و سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان میاں فاروق الطاف نے شرکائے کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں اس قومی اجتماع میں آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و تصورات کے عین مطابق نظریہ پاکستان کی ترویج و اشاعت اور پاکستان کو ایک جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ آج انہی جذبات کو ازسرنو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو قیام پاکستان کے وقت ہمارے آباء و اجداد میں موجزن تھے۔ سیکریٹری ادارہ نظریہ پاکستان ناہید عمران گل نے خیر مقدمی کلمات میں کہا، ادارہ نظریہ پاکستان ایک قومی، فکری اور نظریاتی ادارہ ہے جس کے قیام کا مقصد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و عمل کی روشنی میں پاکستان کو ایک جدید اسلامی جمہوری اور فلاحی مملکت بنانا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو قیام پاکستان کی کہانی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ ارض پاک کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ سکیں۔ معزز حاضرین، آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس کانفرنس کی کارروائی میں بھرپور حصہ لیں اور ہمیں اپنے تاثرات سے نوازیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس جدوجہد میں آپ ہمارے دست و بازو بنیں اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صدر نظریہ پاکستان فورم ملتان پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی نے کہا، قائد اعظم کا کردار جو ہے اس میں کوئی منافقت نہیں تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے بھی انہوں نے دکھایا۔ وہ ایسے سیاستدان تھے جن کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں تھا، جو وہ کہتے تھے وہی کرتے تھے اور جو کچھ کیا وہی انہوں نے بیان کیا۔ تو یہاں ضرورت اس کی ہے کہ اس کو عملی طور پر دیکھا جائے۔ جب اقبال سے بھی کہا گیا تھا، اقبال نے کہا تھا، جب اقبال کو کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کی قیادت کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف مسٹر جناح جو ہے قیادت کر سکتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ ان میں کیا خصوصیت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے انتہائی ایماندار ہے اور بکنے اور جھکنے والا نہیں ہے۔ اصل میں یہ کہ ہمیں بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، خواہ ہم کسی حیثیت سے بھی ہیں، چھوٹے مرتبے سے یا اونچے مرتبے سے۔ ممبر آف بورڈ آف گورنرز ادارہ نظریہ پاکستان پروفیسر عابد شیربانی نے کہا، ہمیں پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی ترجیحات کو نئے بنیادوں پہ لانا ہوگا۔ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آنا ہوگا۔ 1942 میں قائد اعظم نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا، آپ نے اپنی توجہ تعلیم پہ مرکوز رکھنی ہے۔ اور پھر انہوں نے تعلیم کے 3 شعبہ جات بتائے کہ اس پہ آپ نے زیادہ کام کرنا ہے، اس کو مقدم رکھنا ہے۔ وہ بزنس کی تعلیم تھی، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم تھی، اور ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تعلیم تھی۔ سینئر صحافی سلمان غنی نے کہا، ایک انگریز مورخ نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدلتے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو جغرافیہ کو تبدیل کرتے ہیں، اور اکا دکا لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی لیڈرشپ میں، جن کی قیادت میں کوئی مملکت وجود میں آتی ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح واحد ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تاریخ بھی بدلی، جنہوں نے جغرافیہ بھی تبدیل کیا، اور جن کی لیڈرشپ میں مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آئی۔
दानिश्वर और कालम निगार मोहम्मद आसिफ भली ने कहा, पाकिस्तान बना ही जमहूरियत से है, जमहूरियत की खोख से बना है, खालिस जमहूरी तरीक से बना है, इस्लाम के लिए बना है। और मैं ये समझता हूँ कायद आज़म ने जिस जमहूरियत की बात की थी वो ये थी कि हमने जमहूरियत 1300 साल पहले सीखी है। उन्होंने इस्लाम की जमहूरियत की बात की थी, मगरबी जमहूरियत की बात नहीं की थी। ये भी एक लतीफ़ फ़र्क है। और उन्होंने मगरबी मुआशी निज़ाम को भी कंडेम किया है। उनकी ज़िंदगी की जो आखिरी स्पीच है किसी तकरीब में हिस्सा लेते हुए, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्ताह करते हुए, उन्होंने वहाँ 2 बातें की थी। उन्होंने कहा था कि हमें अपने मुआशी निज़ाम को इस्लाम के असूलों पर, और 2 असूल उन्होंने बताए, सोशल डेमोक्रेसी, मुआशी इंसाफ और इंसानी मसावत। माहिर इक़बालियात डॉक्टर ताहिर हमीद तनूली ने कहा, इदारा नज़रिया पाकिस्तान हमारे अनगिनत तहसीन और शुक्रियों का मुस्तहिक है कि ये एहतमाम किए रखते हैं कि हमें यह अपना कौमी अहद भूले ना। कौमी तामीर और तरक्की हमारी बरह रास्त मुंसलिक है उस फ़िक्र के साथ जो कायद आज़म की फ़िक्र है, जो अल्लामा इकबाल की फ़िक्र है, जिस फ़िक्र ने इस मुल्क को बनाया है। जब तक हम अपनी उस बुनियादी आइडियालॉजी के साथ, अपनी उस बुनियादी रहनुमाई के साथ मुंसलिक नहीं रहेंगे जो बानियान पाकिस्तान ने हमारे लिए तय की है, तो फिर सिवाय इधर उधर घूमने के और भटकने के और मंजिल की तलाश करते करते अंधेरों में गुम हो जाने के खुदा न खास्ता हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर हम कायद आज़म की ज़िंदगी को देखें तो उनकी सारी ज़िंदगी उस 3 नुकाती मंशूर का अमली मुजाहरा है जो उन्होंने कौम के लिए जाते हुए छोड़ा। वो 3 नुकाती मंशूर क्या था? ईमान, इत्तिहाद और नज़्म व ज़ब्त। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशिस्त में सानहा तरलुई इस्लामाबाद के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। इस नशिस्त में मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इदारा नज़रिया पाकिस्तान मियाँ सलमान फ़ारूक, मुजाहिद हुसैन सैयद, डॉक्टर परवीन ख़ान, सदर नज़रिया पाकिस्तान फ़ोरम पेशावर मलिक लियाक़त अली तबस्सुम, सदर नज़रिया पाकिस्तान फ़ोरम सियालकोट असद एजाज़, सदर नज़रिया पाकिस्तान फ़ोरम मियाँ चन्नो गज़ाला शाहीन वाइन, सदर नज़रिया पाकिस्तान फ़ोरम शीखुपुरा प्रोफेसर शहबाज अहमद, बेगम खालिदा जमील, बेगम सफ़िया इसहाक, ऑर्गेनाइज़र नज़रिया पाकिस्तान फ़ोरम शेखुपुरा मोहम्मद शफ़ीक मुग़ल, दानिश्वरों, असातिज़ाए कराम और मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज़ पर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी ने शुरकाए कॉन्फ्रेंस से कौमी अहद लिया। कायद आज़म की 30 अक्टूबर 1947 को यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर में की जाने वाली तकरीर का इक़्तिबास सुनवाया गया।